اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ آج ہم تعوذ کی اہمیت کے بارے میں دیکھیں گے۔ تعوذ تسمیہ سے پہلے پڑھا جاتا ہے، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پہلے تعوذ پڑھیں۔ تو تعوذ سے مراد کیا ہے؟ نقصانات سے بچنا، یعنی شیطان کے نقصانات سے بچنا۔ تو یہ دفع مضرات یعنی کہ نقصانات کو ہٹاتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم اپنے آپ کو مشکلات سے بچا لیتے ہیں تو پھر منافعات میں داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور انسان کے معاملات میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں عطا کر دیتا ہے۔ تو تعوذ جو ہے اس کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اور لفظ شیطان جو ہے شطن سے بنا ہے، اس کے لفظی معنی دوری کے ہیں۔ شیطان ہر بھلائی سے دور ہے، یہ شاط سے مشتق ہے، اور اس کے لیے یعنی کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، اور شاط کے معنی بھی یہی ہیں۔ پھر رجیم کو دیکھیں، یہ فعیل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، یعنی وہ محروم ہے، یعنی کہ ہر برائی سے محروم ہے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو نقصانات سے بچانے کے بارے میں مثال کو دیکھیں، اگر کوئی ہے دکاندار ہے، اب وہ اپنی چیزوں کو بیچ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہاں اس کو تقریباً 1000 روپے کا منافع ہونا ہے، تو لیکن اتنی دیر میں اگر اس کو یہ خبر مل جائے کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، تو اب ظاہر ہے وہ نفع کو تو اس وقت اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا۔ وہ اپنے آپ کو جو اس وقت مشکل پیش آ رہی ہے، جو نقصان ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے وہ اس کو پہلے دیکھے گا۔ تو سب سے پہلے انسان نے اپنے آپ کو بچانا ہے برائی سے، شیطان کے شر سے۔ تو اعوذ باللہ میں شیطان کا نام ہے، اور یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے شیطان۔ اور اس کا شیطان کے دیکھیں اس لفظ کے دو اس کے معنی نکلتے ہیں، اور اس کا ایک تو ہے کہ یہ اللہ سے دور کرتا ہے، جنت سے دور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اور دوسری چیز کیا ہے، یعنی کہ یہ آگ سے بنا ہوا ہے، تو ظاہر ہے یہ انسان کے اندر جلنا، یعنی کہ خود بھی جلتا ہے، اور انسان کے اندر بھی کیا چیز لے کر آتا ہے؟ غصے کو لے کر آتا ہے۔ تو اس لیے اس کے دونوں کام جو ہیں وہ خطرناک ہیں، کہ جب ظاہر ہے انسان اللہ سے دور رہے گا اور ہر وقت غصے کی حالت میں رہے گا، تو وہ دنیا کے اندر بھی اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا رکھے گا، اور آخرت میں تو ظاہر خسارہ ہی ہو جائے گا اس کا۔ تو اس لیے دیکھیں، جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں، جانور ہیں اور وہ نقصان دہ ہوتے ہیں ہمارے لیے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے۔ اب ان کے نقصانات بھی ہیں، لیکن بعض سانپ ایسے ہیں جیسے ان کا زہر جو ہے وہ میڈیسنز میں استعمال ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں انسان کے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، کوئی جان کا دشمن ہوتا ہے، کوئی مال کا دشمن ہوتا ہے کہ مالی نقصان پہنچاتا ہے، اور بعض لوگ دوسرے انسانوں کو جانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن شیطان کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو یہ انسان کے ایمان کا دشمن ہے، یعنی کہ انسان کو ایمان سے ہی خارج کر سکتا ہے، اس لیے یہ بہت خطرناک ہے انسان کے لیے۔ اب دیکھیں، انسان کا جو دل ہے اس کو قلعہ بنایا اللہ نے، ٹھیک ہے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کے دل کا ہی ڈاکو بنا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو تین انسان کے جو دل ہے، جو قلعہ بنایا اللہ نے، اس کے 3 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ کون سا ہے؟ شہوت کا، یعنی کہ شیطان اس میں گھس جاتا ہے جب اس کے دل میں بہت سے شیطانی خیالات ڈالتا ہے،
شہوت کے خیالات ڈالتا ہے اور پھر انسان گناہ کر سکتا ہے۔ دوسرا دروازہ جو ہے وہ غصے کا ہے، غضب کا ہے۔ اب دیکھیں بعض دفعہ مرد جو ہے بیویوں پہ بیجا غصہ ہو رہے ہوتے ہیں، ہے نا، بچے ماں کے اوپر بیجا غصہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بالکل مست ہاتھی کی طرح یہ بن جاتے ہیں، جن کو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ غصے کی حالت میں کیا کرنا ہے۔ پھر تیسرا جو دروازہ ہے یہ تکبر کا دروازہ ہے۔ اس میں یہ جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ دوسرے کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ ظاہر یہ بھی انسان کے جو ہے اس کا خسارے کی بات ہے۔ اب تینوں دروازوں پر جو تالا لگا ہوا ہے نا، وہ ایک ہی وجہ سے کھل سکتا ہے، اور اس کی چابی کا نام کیا ہے؟ علم۔ یعنی کہ علم کی چابی جب لگے گی تو یہ دروازے جو ہیں ان کو کھولنا آ جائے گا۔ تو حقیقی علم جو ہے نا انسان کے لیے، جو اللہ نے اس دنیا میں اتارا، وہ علم یہی ہے، یعنی کہ قرآن کا علم، حدیث کا علم۔ دنیا کا علم بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ رہنا جو اس دنیا میں ہے، تو اس دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے، اور اصل علم کو بھی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اصل علم جو ہے اس سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے۔ اور یہ علم ایسی چیز ہے کہ جتنا وہ اس علم کو پڑھتا جاتا ہے وہ عاجزی میں آتا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ابھی علم کا جو خزانہ ہے بے حد وسیع ہے۔ آپ اس کی بھی مثال اب ہم دیکھیں کہ جیسے دیکھیں جو مرد عالم کا کورس کرتے ہیں ادھر پاکستان میں، یہ لوگ 8 سال کا عالم کا کورس کرتے ہیں، اس کے بعد 2 سال کا مفتی کا کورس کرتے ہیں، تو 10 سال جو ہوتے ہیں اپنی زندگی کے وہ علم کے اندر لگاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ان 10 سالوں سے پہلے بھی تو کہیں اسکول مدرسہ جوائن کیا ہوگا نا۔ اس کے بعد مفتی بننے کے بعد جب فتویٰ دیتے ہیں مفتی صاحب، تو پھر اس کے آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ واللہ عالم بالصواب، ہے نا، یعنی کہ اپنی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہاں جی میں مفتی ہوں، میں نے فتویٰ دے دیا اور اس میں بس جو ہے پوری کی پوری ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ اس مفتی پر تو ہوتی ہے، لیکن اس کی عاجزی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ یہ الفاظ لکھتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف کامل علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر سورہ فرقان میں ہے کہ مومنین کبھی تکبر نہیں کرتا، نہ اس کے اندر غصہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو شہوت سے اور غصے سے بھی بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی بھی مثال دیکھیں، اگر دل کو ایک تالاب سے مثال دیں تو اس کے کتنے پرنالے بن جاتے ہیں، جہاں سے اس دل میں علم بھی ہوتا ہے اور وہاں سے وہ دوسرے لوگوں کو بھی فیض ملتا ہے۔ لیکن اگر دل گندا ہو جائے تو چھپڑ بن جائے گا، اس گند سے تو کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا بلکہ نقصان ہی ہوگا۔ تو اس لیے شیطان کا جو لقب ہے نا، جو شیطان یہ سارے وسوسے ڈالتا ہے اور یہ غلط کام کراتا ہے، رجیم اس کا لقب ہے۔ تو رجیم جو ہے وہ بھی ظاہر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کر دیا انسان اللہ نے اپنی رحمت سے۔ اب دیکھیں شیطان اگر اتنا بڑا دشمن ہے تو اب ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یقیناً اللہ کی طرف رجوع کر کے ہم اور تعوذ پڑھ کے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ بچے کو دیکھیں، اگر والدین ہیں ساتھ کھڑے بچے کے، تو ڈاکو اس کو کبھی بھی نہیں اغوا کرے گا، ہے نا۔ انسان کا تعلق جب اللہ سے ہوتا ہے اور وہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو ظاہر ہے شیطان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں شیطان کے آبجیکٹیوز کو دیکھیں، اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں نا، ایک مقصد تو اس کا انسان سے انتقام لینا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان اگر پیدا نہ ہوتا تو وہ جنت سے ہی نہ نکالا جاتا، تو اگر وہ جنت میں ہی رہتا تو بس مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اب کیونکہ وہ جنت سے نکل گیا تو اس نے اب انسان سے انتقام لینا ہے، اور وہ اس چیز پہ اس کا آبجیکٹیو بڑا کلیئر ہے، اس کو اس مقصد کا پتہ ہے۔ وہ اپنا کوئی زندگی میں لمحہ ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس نے ٹکر کس سے لی؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مہلت دیں۔ اب کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے اور مہلت مانگ رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں مہلت مل گئی، جب تک ایک خاص وقت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تمہارے پاس مہلت ہے۔
تو اس نے کہا کہ میں دنیا کو حسین بنا دوں گا، لوگوں کو اس میں الجھا دوں گا، لیکن اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، آخر تک یہ آیت ہے، یعنی کہ میرے خاص بندوں پہ تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں گے اور اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگوں کی کوششوں پر، وہ لوگ جو یہ کوششیں کرتے ہیں، شیطان کا زور کوئی نہیں چلتا۔ دوسرا مقصد دیکھیں، دوسرا مقصد یہی ہے، یعنی کہ وہ اللہ سے بغاوت کرنا۔ اس نے اللہ سے بغاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن شیطان کیا کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کو پتہ ہے، شیطان کو یہ پتہ ہے کہ لوگوں کو اگر وہ شرک میں مبتلا کرے گا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے معاف نہیں کرنی۔ بالکل اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ اب یہ ایسا نقطہ ہے جو اس کو پتہ ہے، اس لیے وہ لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ وہ درختوں کی عبادت کراتا ہے، بتوں کی عبادت کراتا ہے، اور سورج کی عبادت کرائے گا، بہت اور مختلف چیزوں کی عبادت کے اندر لوگوں کو الجھا دیتا ہے۔ اور بت پرستی کا باقاعدہ آغاز جو تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا۔ جب لوگوں اس دور کے جو نیک لوگ جب دنیا سے گئے تو شیطان نے سوچا کہ میں باقیوں کو کیسے الجھاؤں، تو اس نے یہ ان کے دماغوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ ان کے شکلیں بنائی جائیں، اور ان کو وہ روز دیکھتے تھے، اور ان کو روز جب دیکھتے تھے تو ان کو یاد کرتے تھے۔ اب جب یاد کرتے تھے تو پھر اسی طرح انہی شکلوں کو اس نے پھر آہستہ آہستہ ان کے بت تراش لیے، اور ان بتوں کی پھر آہستہ آہستہ عبادت شروع ہو گئی، اور یوں بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ اب 4 تدبیریں ایسی ہیں جن پر وہ اپنے آبجیکٹیوز کو پورا کرنے کے لیے ان 4 تدبیروں پر عمل بھی کرتا ہے شیطان۔ یعنی کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ قرآن سے انسان کو توڑتا ہے، کیونکہ یہ اس کو پتہ ہے کہ یہ پاور ہاؤس ہے، یہ مین چیز ہے جہاں سے انسانوں کے دل روشن ہوتے ہیں، اسی لیے وہ انسان کو اس کتاب سے دور رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے یہ ہمارا سلیبس ہے، مسلمانوں کا سلیبس قرآن ہے، جیسے اسکول کالج یونیورسٹی کا پرٹیکولر سلیبس ہوتا ہے، اس سلیبس کو پڑھا جاتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو ایگزامینیشن ہال میں اس کا امتحان لینے کے بعد ایک اور سلیبس دے دیا جاتا ہے، یعنی ان کی ترقی ہو جاتی ہے، نیکسٹ کلاس، اور پھر اسی طرح وہ امتحان دے دے کے دنیا کے امتحانوں میں ایک ٹائم پر آتا ہے کہ انسان PhD کر لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، دین کے کام میں ہے تو وہ پھر وہاں ظاہر ہے عالم کے بعد مفتی کا کورس کرے گا، تخصص کرے گا، تو یہ اور پڑھتا ہے۔ تو بیسک بنیادی چیز جو ہے جہاں سے انسان کی رہنمائی ہے دنیا کو میں وقت کیسے گزارنا ہے، حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز کیسے سیکھنا ہے، وہ قرآن ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک کے لیے بھی کو استعمال کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے ہیں کہ اس کو ہاتھ لگانے چھونے کے لیے پاکی کا اختیار، پاک صاف ہونا چاہیے۔ سورہ واقعہ میں ہے لا یمسہ الا المتطہرون، یعنی اس قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ، یعنی طہارت کر کے وضو کرنے کے بعد قرآن کو ہاتھ لگایا جائے۔ سورہ اعراف میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا کے رکھو، خاموشی سے اس کی ادب کے ساتھ اس کی تلاوت سنو۔ سورہ نحل میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، یعنی اس آیت میں بھی تعوذ کا حکم ہے۔ تو تعوذ یہاں پہ جو ہم اس کی اہمیت کو دیکھ رہے ہیں، اسی کو آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اسی تعوذ کے حکم والی آیت سے آگے بھی کہا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یا اس کا یعنی شیطان مردود کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور اس کی پناہ ڈھونڈی، اس پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ تو تلاوت قرآن سے انسان اپنے آپ کو وسوسوں سے بچا لیتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔
احادیث میں تعوذ کے الفاظ جو وارد ہوئے ہیں ان میں سب سے افضل جو ہے وہ علماء کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک یہی بتایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی تعوذ پڑھنا جائز ہے، جیسے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم۔ اور پھر ایک اور بھی ہے یہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم۔ تعوذ پڑھنے کے فائدے بے حد زیادہ ہیں، اس سے دین اور میں ہدایت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، استقامت نصیب ہوتی ہے دین کے کاموں میں، اور شیطان کے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، یعنی کہ ایک مضبوط قلعے میں انسان داخل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی مدد انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری چیز کو دیکھیں، یعنی کہ ایک اور تدبیر جو یہ کرتا ہے شیطان، وہ یہ کہ امت کے جو علماء ہیں ان سے وہ کاٹ دیتا ہے۔ ظاہر ہے پاور ہاؤس سے جو روشنی آئے گی وہ ظاہر ہے، جیسے علماء کرام جو ہیں یہ لائن مین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی تعلیمات سے جوڑتے ہیں، اس کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں۔ تو ایک علماء کرام جو ہیں یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے علم کو پھیلانے کے لیے، اور حدیث پاک ہے کہ قرب قیامت میں قرآن کو اٹھایا لیا جائے گا۔ تو اس کی تفسیر میں وہ علماء کرام یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ نہیں کہ قرآن آسمان پہ چلا جائے گا، نہیں، قرآن کو بیان کرنے والے، صحیح بیان کرنے والے جو ہیں وہ دنیا میں نہیں ہوں گے۔ تو ظاہر ہے جب کوئی رہنمائی نہیں کرے گا تو کیسے پتہ چلے گا، ہے نا؟ اب دیکھیں کہ 2020 کے اندر مارچ سے لے کے ابھی جولائی تک کوئی 13 سے زیادہ علماء کرام پوری دنیا میں، پاکستان، انڈیا، دوسرے ممالک میں سے علماء کرام ہیں جن کا وصال ہو گیا، اور اتنی تعداد میں ایک اتنا ذخیرہ جو ہے وہ اٹھ گیا۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اس امت کا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، حل کیا ہے اس چیز کا کہ دین کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے، اور خاص طور سے خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اپنی بہو بیٹیوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، تبھی نسلیں سنوریں گی۔ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے بچے جو ہیں وہ شیطان کا زور جو ہے وہ زیادہ لگے گا، وہ جلدی، اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مائیں کھانا پلانا ہو، کھانا بھی کھلانا ہو تو وہ یہ موبائل، لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور عجیب قسم کے کارٹون اور پتہ نہیں کیا لگا دیتی ہیں ان کے آگے، اور پھر کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو کیا اس حال میں بچوں کی کوئی پرورش ہوگی؟ نہ ان کی صحیح طرح سے جسمانی پرورش ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ان کی روحانی پرورش ہو سکتی ہے۔ اچھا، تیسری تدبیر کی طرف آ جائیں۔ یہاں پہ دیکھیں پھر یہ شیطان کا زور لگاتا ہے کہ لوگوں کو مختلف حصوں میں بانٹ دو، ہے نا، تفرقوں میں بانٹ دو۔ اب اگر علم آدھا ہوتا ہے نا تو آدھا علم جو ہوتا ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، انسان کے اندر یہ وسوسے زیادہ ڈالتا ہے، تکبر زیادہ ڈالتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں۔ آدھا علم ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ علم کو حاصل کرتے رہیں، کب تک؟ ٹل ڈیتھ۔ یہ ایسا ذخیرہ ہے کہ جیسے جیسے علم کو حاصل کرتے جاتے ہیں ہم اپنے اساتذہ کرام سے، یہ نسبت ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو صحابہ کرام علم حاصل کر رہے تھے، وہ صحبت ملی ان کو نبی کی، اور اسی صحبت سے وہ صحابی کہلائے، اور اسی نسبت سے آج بھی جب علم حاصل کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی برکتیں ہوتی ہیں، اور انسان سیکھتا ہے، اور اس کا اپنی جسمانی روحانی اس کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اس کو شفا ملتی ہے، قناعت آتی ہے، عاجزی آتی ہے، صبر سیکھتا ہے انسان۔ یہ وہ چیزیں جو سیکھنی پڑتی ہیں، یہ پیدائشی نہیں آتی، عاجزی سیکھنی ہوتی ہے، صبر بھی سیکھنا ہوتا ہے، نیت بنانا سیکھنا ہوتا ہے، اور ہمارے تو دین کی بنیاد ہی ہے نیت، انما الاعمال بالنیات، یہ سیکھنا پڑتا ہے ہر کام سے پہلے نیت کیا کریں، ہے نا؟ اگر علم ہی حاصل کر رہے ہیں
کہ اس سے ہمارا دل روشن ہو تو پھر تو ظاہر ہے اس کا فائدہ ہے، دل و دماغ روشن ہو جائے گا، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی۔ ہاں لیکن اگر نیت یہ ہو کہ علم حاصل کرنے کے بعد میں عالمہ کہلاؤں، ہے نا، کوئی مرد اگر کہے کہ جی میں مفتی کہلاؤں یا میں کوئی بھی رتبہ ایسا حاصل کر لے، تو پھر ظاہر ہے بخاری کی حدیث پاک ہے 3 لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، جہنم کی آگ تیز ہو جائے گی۔ ایک وہ سخی جو اس لیے اپنا مال دنیا میں لوگوں پہ خرچ کرتا ہے کہ اس کی واہ واہ ہو، شہرت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جب جہنم میں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بتائیں گے کہ تم نے اس نیت سے مال خرچ کیا تھا، میری رضا کے لیے تھوڑی خرچ کیا تھا۔ دوسرا وہ عالم جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ دنیا میں اس کی شہرت ہو، یا وہ اپنے دین کے علم سے پیسہ بنا لے اور اس کو ذریعہ معاش بنائے، اس حد تک کہ وہ اپنی حد کو پار کر جائے۔ بنیادی ضرورت کی بات نہیں ہو رہی، حد سے پار ہو جائے گا تو شہرت کا بھی نشہ ہوگا اور پھر اپنی واہ واہ کا بھی سننے کا بھی شوق ہوگا۔ ایسے عالم کو بھی جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ تیز ہو جائے گی۔ اور وہ جہاد کرنے والا، جس نے جہاد تو ایک اعلیٰ ترین چیز ہے جس میں انسان اپنی جان ہی اللہ کو قربان کر دیتا ہے، لیکن اگر نیت یہ ہوگی کہ اس کے اندر بھی اس کی بہادری کے چرچے ہوں گے تو ظاہر ہے ایسا جہاد اللہ کو نہیں چاہیے جس میں بناوٹ ہوتی ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے خالص نہیں تھا۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے اس کی، جس میں انسان جتنا جب علم حاصل کرتا ہے اس کے اندر غصہ نہیں آتا، اس کو انسانیت کے اندر ایک دوسرے سے کا احترام آتا ہے۔ اس کو بھی بخاری نے روایت کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کی امت کے گناہ گاروں کو پر پتھروں کی بارش ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یہ عذاب میری امت پر نہ آئے۔ پھر اس امت کے گناہ گاروں کے لیے دوسری سزا یہ کہی گئی کہ اس امت پر کی شکلیں بدل دی جائیں گی، یعنی کہ ان کو بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا۔ اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی کہ میری امت پہ یہ عذاب نہ آئے۔ تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی امت کو تفرقوں میں ڈال دیا جائے گا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا تھا۔ لیکن تفرقے کی اگر انتہا شدت میں آ جائے گی، اس کی بہت زیادہ شدید حالت میں مخالفت ہوگی، تو ظاہر ہے پھر نقصان ہمارا ہی ہے۔ تو اختلاف باعث رحمت ہے، مخالفت جائز نہیں ہے ہمارے دین میں۔ اس سے انسان کے اندر نفرت اور تکبر آتا ہے، تو اس سے ممکن حد تک بچنا چاہیے، اور جس کو اللہ نے علم صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح علم سے نوازا اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز جو اس پہ شیطان زور لگاتا ہے وہ ہے برے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا، ہے نا۔ زین الاعمال، اعمال کی بات آئی کہ اعمال کو خوبصورت اور مزین کر کے شیطان نے کہا تھا میں لوگوں کو ایسے الجھا دوں گا دنیا میں، اور دنیا کو رنگین بنا کے دکھاؤں گا، ان کو یہ الجھ جائیں گے اس کے اندر۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ تو آج دیکھیں اب لگژریز کتنی زیادہ ہیں، کمفرٹ کتنا زیادہ ہے، اور اس چیز سے منع نہیں ہے، لیکن یہ تو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، آخرت بھی، لیکن اس میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس اعتدال سے تجاوز کریں گے اور دنیا میں کے ہی کو پسند کر دیں گے تو آخرت میں پھر ہم خود ہی خسارہ پائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا کے رکھے۔ پھر آگے دیکھیں اشرف تفسیر میں آتا ہے کہ 10 دفعہ اگر تعوذ روز پڑھ لیا جائے تو شیطان اس انسان کو تنگ نہیں کرتا۔ پھر روح البیان میں ہے کہ جو سچے دل سے تعوذ پڑھے گا 300 پردے حائل ہو جاتے ہیں انسان میں اور شیطان کے درمیان میں۔ یقین بہت ضروری ہے۔ اور پھر تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ غصے کی حالت میں بھی اگر تعوذ پڑھ لیا جائے تو غصہ دور ہو جاتا ہے۔ تفسیر رازی میں امام رازی فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب غار حرا میں آئے اور انہوں نے
پہلی آیت جو تھی اس سے پہلے تعوذ کی تعلیم دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی اہمیت کا بتایا، اور اس کے بعد فرمایا تھا اقرا، سورہ الگ کی جو پہلی 5 آیات ہیں اس کے بعد پھر اب دیکھیں شیطان جو ہے وہ اپنا کام، اپنا اس کا مقصد کلیئر ہے، اس کو اپنے آبجیکٹیو کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے طریقے اس کے پاس واضح ہیں، کلیئر ہیں۔ انسانوں کے اندر اگر زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے نا تو وہ بدگمانی میں بہت زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر پھر ان کو جب مقصد کا نہیں پتہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے وہ گمراہ ہونے کا ان کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ راف میں کی آیت ہے، آیت نمبر 16 میں، لَأُقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شِمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یعنی کہ کیا کہہ رہا ہے شیطان اللہ سے؟ البتہ میں ضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ پھر البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں سے، اور ان کے بائیں سے، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ ظاہر ہے جب وہ اتنی محنت کرے گا، ہر وقت وہ الرٹ رہے گا، اس کو تو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہے، لیکن اس نے ٹکر، اور اس نے کس سے قسم کھائی، کس سے وعدہ کیا؟ اللہ سے۔ تو وہ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا، وہ ہر طرح سے پوری کوشش کرے گا، لیکن 2 موقع اس کو اس وقت بھول گئے، اوپر سے اور نیچے سے۔ جب انسان ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، جب اللہ کے آگے جھکتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کی اس کیفیت کو، یہ سب سے بہترین لمحات ہیں جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ کے بے حد قریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کو نفس پرست بنانا، اس کو خواہش پرست بنانا۔ اب آپ دیکھیں کہ اب تو کھانا ڈور سٹیپ پہ آ گیا نا، گھروں پہ آپ کال کریں اور کھانا گھر پہ آ جاتا ہے۔ پیزا کھانا ہے، ہوم ڈیلیوری ہے، جی ہاں جی، اب بڑا وہ شکر ہے، بچے خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں جی پیزا ڈیلیور کرایا۔ اب دیکھیں بازار کے زیادہ کھانوں سے کیا ہوتا ہے، کیا پتہ کہ اس نے بنانے والے نے کس حالت میں بنایا ہے۔ ایسی باہر کی رنگ برنگی چیزیں کھانے سے بھی صبر نہیں آتا، انسان کے مزاج میں صبر نہیں آتا، اس کا نفس بھڑکتا ہے، بلکہ باہر کے مسالے دار چیزیں کھا کر بھی انسان کے نفس کے اندر غصہ زیادہ آتا ہے۔ اللہ والے ایسے ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ گھر کا بنا ہوا کھانا چاہیے۔ تو آج دیکھیں وہ باہر کی چیزیں کھا کے بھی تیسرے چوتھے دن پھر وہیں کے وہیں ہوتے ہیں، لگتا ہے شاید کبھی کچھ کھایا ہی نہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی اب ہم نے باہر سے کھانا، ویکنڈ آ گیا تو پھر اب اس کو ایسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ تو کیسے شیطان اس چیز پہ زور لگاتا ہے، انسان کو نفس پرست، خواہش پرست بناتا ہے اور نیکی کی توفیق چھینتا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے انسان کنٹرول کرے گا؟ یہ علم سے انسان کنٹرول کر سکتا ہے۔ جب وہ علم حاصل کرتا ہے تبھی اس کو یہ ان چیزوں پہ، شہوت پہ، غصے پہ، تکبر پہ، روحانی بیماریوں پر اس کو کنٹرول کرنا آتا ہے۔ تو علم کی مثال آپ دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی بات آتی ہے، بہت اللہ والے تھے، علم والے تھے۔ ایک دن رات کو خواب میں ان کو روشنی نظر آئی، اور روشنی کے اندر ان کو شیطان جو تھا اس نے ورگلانے کی کوشش کی، لیکن علم والے تھے، اور جو علم سے حاصل کر کے اللہ کی پہچان لیتے ہیں، ان کی ظاہر کی بھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ان کی دل کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ اللہ والے تھے، انہوں نے خواب میں ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ تو جب بھی کوئی وسوسہ آتا ہے شیطان کی طرف سے، کیونکہ اس سے زیادہ کی طاقت اللہ نے شیطان کو نہیں دی، وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور وسوسے کا مطلب ہوتا ہے برا خیال، بس۔ اس کے بعد کا کام تو انسان کا کام ہے، وہ پھر اب اس برے خیال پر عمل کرتا ہے۔ تو اگر ہمارا جیسا کوئی ہوتا ہے، ہم نے تو بہت لوگوں کو، ہم پھر قصے سناتے ہیں، ہمیں تو خواب میں روشنی نظر آئے گی، ہم اتنے نیک ہو گئے، ہم پتہ نہیں کیا ہو گئے۔ تو بہرحال یہ بھی مغالطہ ہوتا ہے۔ تو انسان علم حاصل کرنے کے بعد یہ اپنی دل کی آنکھوں کو کھول سکتا ہے، خاص طور سے
قرآن کی. کیوں؟ کیونکہ انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا آتا ہے. بار بار جب اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں تو انسان کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے. امام احمد بن حنبل کا واقعہ آتا ہے کہ بادشاہ نے 1000 علماء کرام سے دستخط کروائے اس دور میں جب معتزلہ کا دور تھا، اور یہاں پہ خلق قرآن کا واقعہ تھا. اس کی ڈیٹیل کتابوں میں موجود ہے، اور بڑے پیسے اور سونے کی اشرفیاں دے کر علماء کرام کو خریدا گیا. لیکن امام احمد بن حنبل آخر میں بہت سی کوششوں کے باوجود یہ اپنے حق پر قائم رہے. حق پرست تھے، یہ نفس پرست نہیں تھے، خواہش پرست نہیں تھے، حق پرست تھے، اللہ کی پہچان رکھنے والے تھے. تو پھر بادشاہ نے کوڑے مارے اور اسی وجہ سے ان کی وفات ہوئی. لیکن پھر جب ان کا جنازہ اٹھا تو ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جو وہاں لوگ تھے جو اپنی چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، اتنی تعداد میں تھے لوگ کہ 20,000 سے زیادہ لوگوں کی وفات صرف چھتوں سے گرنے کی وجہ سے ہوئی، اتنا حق پرست کو دیکھنے کے شوق میں. تو ظاہر میں تو دیکھیں، اگر علم کمزور ہوگا یا علم نہیں ہوگا تو انسان گمراہی اور بدعات کا شکار ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے. قرآن پاک میں دیکھیں یعلمون کی بات آتی ہے. لا یعلمون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، روٹ ورڈ اس کا مصدر کیا ہے؟ عین لام میم. علم بہت ضروری ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ لوگ بہک جاتے ہیں پھر، اور جو علم والے ہوتے ہیں، جو جاننے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. تو بے وقوف انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی رائے پہ زندگی گزارتا ہے، خود کو عقل مند سمجھتا ہے. اب دیکھیں، اگر ڈاکٹر نے کوئی پرسکرپشن دی ہے، کوئی دوائی دی ہے، تو اصولاً تو اب اس نے کہا ہے کہ اینٹی بائیوٹک ہے، اس کو صبح دوپہر شام استعمال کریں گے، ایک خاص وقفے کے بعد، یعنی فرض کریں 8 گھنٹے کے بعد لینی ہے، تو پھر اسی ترتیب سے دوائی کو لیں گے تو وہ جسم میں اثر کرے گی. اور اگر نہیں لیں گے تو پھر وہ اثر بھی نہیں کرے گی. تو خود سے اگر میڈیسن لیں گے تو وہ ہو سکتا غلط بھی ہو. تو ایک ڈاکٹر نے تو ایک پورا تعلیمی، اس کا بھی ایک ریکارڈ ہوتا ہے، اس کی میڈیسن کے میدان میں اس کی تحقیق ہوتی ہے، پھر اس کے ہاسپٹل کی پریکٹس ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنتا ہے اور پھر وہ لوگوں کا علاج شروع کرتا ہے. تو ظاہر ہے جیسے ایک آدمی تھا، وہ گاؤں میں اس نے کنواں کھودنا تھا، تو اس نے کسی سے پوچھا کہ جی میں نے کنواں کھودنا ہے، کتنا کھودوں؟ تو جن کو علم تھا انہوں نے کہا کہ آپ اس کو 25 فٹ نیچے گہرا کھودیں گے، پانی نکل آئے گا. تو اگلے دن وہ آیا، اس نے کہا کہ جی میں نے تو 25 فٹ کھودا، پانی کوئی نہیں نکلا. تو اس نے کہا کیسے اور کھودا تم نے؟ اس نے کہا میں نے 5 فٹ کے 5 کھودے ہیں گڑھے، پانی کوئی نہیں نکلا. تو وہ ایسے تھوڑی نکلنا تھا، وہ تو 25 فٹ سیدھا ایک ہی جگہ سے گہرائی میں کھودتا تو پانی آ جانا تھا. ٹھیک ہے، تو جب اپنی رائے سے کام کرتے ہیں تو ہم بہک سکتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے بھی، جو آلریڈی جنہوں نے علم پر محنت کی ہوئی ہے، جن کا اپنا تزکیہ ہو گیا، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو انسان اپنے لیے آسانی کے راستے اختیار کر سکتا ہے، علم کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، خیر و نیکی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے. ایک مثال سے دیکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن انہوں نے مسجد سے پانی بھرا. پانی تو ظاہر کم ہوتا تھا اس دور میں، تو انہوں نے ایک گھر میں پانی دیا، دوسرے میں دیا. تو صحابہ کرام دیکھتے رہے، 40 گھروں میں پانی دیا. تو ایک صحابی نے پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا ایسے؟ آپ نے اتنا آپ نے کوشش کی اور محنت کی اور اتنے گھروں میں. تو انہوں نے کہا روم کے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے میری بہت تعریف کی، تو میں نے اپنے آپ کو عاجزی میں رکھنے کے لیے اتنی محنت کی، اتنے لوگوں کے گھر میں پانی ڈالا. کیا اعلیٰ بات ہے نا. اور ہم تھوڑی سی تعریف سن کے کتنا زیادہ میں مان ہو جاتا ہے کہ اس نے ہماری تعریف کی. اس سے انسان کے اندر تکبر بن سکتا ہے. تو عاجزی سیکھنی پڑتی ہے. سورہ غافر کی آیتیں، یعنی کہ شیطان کے زور کے اوپر اگر شیطان اتنا زور لگا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے، ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں.
شیطان نے تو اپنا زور اتنا لگانا ہے کہ ایمان سے اگر انسان کو خالی کرنا ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اس کو علم سے نوازا جس کی وجہ سے اس کو اتنا غرور آیا اور اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ تو انسان کی جو شیطان جو ہے وہ انسان کو وقتی لذت کے اندر ڈالتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو جب انسان کا نفس اور شیطان کا وسوسے دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان گناہ کر لیتا ہے۔ انسانی اعمال کو اگر ہم دیکھیں، اس کی بھی علماء کرام نے 4 اقسام سے ہمیں سمجھایا ہے۔ پہلی قسم کو دیکھیں، دنیا اور آخرت دونوں مزیدار ہو، لذیذ ہو، ہے نا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو علم سے جوڑے، علم سے جوڑے گا تو اس کے دل میں سکون آئے گا، اور ایسا انسان جو ہوگا آخرت میں نفع بخش، اس نے کار و تجارت کر لی یعنی کہ جنت کا حصے دار ہو گیا۔ امام محمد کے لیے آتا ہے، ایک دفعہ بغداد میں وہ اپنی کتاب اپنے مطالعے میں اتنے مشغول تھے کہ وہاں سے میلے بھی گزرے، لوگ بھی گزرے، ہجوم بھی، لیکن انہوں نے بالکل کسی کی طرف دھیان نہیں دیا، اپنے کام کی طرف دھیان تھا۔ ظاہر ہے ایک دن بھی اگر ضائع ہو جائے طالب علم کا تو خسارہ ہو جاتا ہے۔ تو دوسری چیز کیا، دنیا بھی کڑوی ہو اور آخرت بھی کڑوی۔ اب وہ لوگ جنہوں نے جو دنیا میں ایتھیسٹ ہیں، خدا کو نہیں مانتے، کتنے اور مذاہب سے ہیں، تو دنیا تک جب تک سانس نہیں نکلا تب تک رزق بھی مل رہا ہے، دولت بھی مل رہی ہے، اولاد بھی مل رہی ہے، عزتیں بھی مل رہی ہیں، کیونکہ اللہ تو توبہ کا انتظار کر رہا ہے ہر کافر کا۔ جیسے وہ توبہ کرے گا اللہ تیار ہے معاف کرنے کے لیے۔ لیکن اگر انسان کے اندر ضد ہوگی تو وہ دنیا میں بھی خسارہ پائے گا، اور آخرت میں تو کیا ہے، ہمیشہ میں رہنے والی جہنم، جہاں سے کبھی اس کا وہ نکل نہیں سکتا۔ تیسری چیز کو دیکھیں کہ دنیا لذیذ ہو لیکن آخرت کڑوی ہو، ہے نا؟ اس میں یہ اعمال کون سے والے ہوتے ہیں؟ جب دنیا کیسے لذیذ بنتی ہے کہ دنیا میں وہ چوری بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، وقتی طور پہ لذت تو لے رہا ہے، لیکن آخرت میں کتنا زیادہ عذاب ہے اس کے لیے، زنا کا عذاب، چوری کا عذاب۔ آخرت میں حدیث پاک سے بے حد سخت سزائیں ہیں یہ۔ چوتھی، وہ لوگ جن کے اعمال، جیسے اگر وہ دنیا کے اعمال دنیا میں کڑوے ہو، دنیا ان کو کڑوی لگے، لیکن آخرت میں ان کو مزہ آئے گا۔ تو دنیا کی میں جو اگر کڑوا پن ہے وہ کیسے ہے؟ کڑوا پن تو نہیں، وہ محنت والی چیز ہے، یعنی کہ وہ اس کے اندر عاجزی بھی ہوگی، وہ نمازوں کا بھی پابند ہوگا، وہ روزے بھی رکھ رہا ہوگا، اور مال ہوتے ہوئے زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہوگا، حج بھی کر رہا ہوگا۔ تو دنیا میں محنت ہے بیسکلی، دنیا کے مزے کو ترک کر کے جو اس نے محنت کی ہے، آخرت کا ہمیشہ میں رہنے والی جنت کا وہ حقدار بن جائے گا۔ تو دنیا جب نفس اور شیطان کا اتحاد ہوتا ہے، دنیا کڑوی ہوتی ہے، لیکن جب انسان اس پہ محنت کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو پھر وہ ظاہر فائدے میں اٹھائے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو تیسری قسم کے لوگ ہیں جو ایسے اعمال کرتے ہیں، یعنی دنیا میں لذتیں حاصل کرتے ہیں یہ، اور آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہے، یہ نابالغ لوگ ہیں۔ نابالغ لوگ کون؟ یعنی کہ ایک تو جسم کا نابالغ ہوتا ہے نا، لیکن ایک روحانی بھی نابالغ ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، کتنا بڑا خسارہ کر رہا ہے۔ تو دنیا تو ختم ہونے والی ہے، اللہ نے جب دنیا بنائی تھی اللہ نے تو تبھی سوچ لیا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، تو اتنے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے انسان کو خسارہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جسم کا بھی جب جسم اور روحانی طور پہ دونوں طرح سے بالغ ہو جاتا ہے تو حدود اس پہ عائد ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ شیطان کو نفس نے گمراہ کیا، تو ہمارے اندر ظاہر ہے اس نے تبھی کیا کہا انا خیر من، کہ یعنی کہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھ لیا، لیکن جب شیطان زور لگاتا ہے انسان پر تو تعوذ پڑھنا چاہیے، تعوذ زیادہ پڑھنا چاہیے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس کا تخت سمندر میں ہے، وہ روزانہ اپنے لشکر کی ٹکڑیاں بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں۔ جو جتنا زیادہ لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرتا ہے وہ ابلیس کے نزدیک
اتنا ہی اس کا فیورٹ ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اور یہ اسی لیے ہے تعوذ کہ شیطان کو اپنے آپ سے دور کریں، اور پھر کوئی بھی نیکی کرنی ہو اس کو اپنے آپ سے پہلے دور کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے اندر وسوسے نہ ڈالے۔ اور یہ ظاہر ہو گیا کہ شیطان جو ہے اس سے بچانے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسانوں سے تو بچنے کے لیے دیکھیں ہماری ظاہری عقل بھی کام کر رہی ہوتی ہے، اور پھر جیسے جنات ہیں، حشرات ہیں، ان سے بچنے کی بھی انسان تدبیریں کرتا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے حفاظت کی دعائیں، آیت الکرسی پڑھنا، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، اور سب سے آسان چیز ہے گھر میں یہ آزمائی ہوئی بات ہے، کسی کو بھی غصہ آ رہا ہے فوراً 3 سے 10 مرتبہ تعوذ پڑھ لیں، اس انسان کا غصہ تھم جاتا ہے۔ آج کیونکہ اب دیکھیں نمازوں سے زیادہ وظائف کا شوق بہت زیادہ لوگوں میں آ گیا، حالانکہ نماز اٹ سیلف ہی وظیفہ ہے۔ تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد وظائف کرتے ہیں، ان کے وظائف میں بھی اثر ہوتا ہے، اور جو نمازوں کو چھوڑ کے صرف وظیفے ہی کرتے رہتے ہیں ان کو خیر کہاں سے ملے؟ فرض چیز کو چھوڑ کے ایک ظاہری یا نفلی چیز کو لے رہے ہیں تو اس میں اثر نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا کرے، اور وہ خواتین جنہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا ہے مدارس سے یا اسکول سے، یا انہوں نے درس نظامی کا یا تخصص کا آغاز کیا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو عام زندگی میں بھی بچیاں ہیں، بہو بیٹیاں ہیں، تعوذ کی اہمیت کو ضرور سمجھنا اور بتانا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے اور اس کی چالوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا رحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ اپنے فضل و رحمت کے دروازے ہم سب پر کھول دے میرے مالک۔ یا اللہ برائی سے، برے وقت سے، شیطان کے شر سے، شیطانی وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اللہم الحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جوڑ دیجئے۔ یا اللہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن بچیوں نے، خواتین نے نئے داخلے لیے مدارس میں، قرآن کی کلاس میں، تخصص میں، درس نظامی میں، یا جنہوں نے اسکول کی تعلیم میں داخلے لیے ہیں، اللہ سب کو کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ، قرآن کا فہم عطا فرما۔ اللہ قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے۔ اللہ صبح شام قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کو پھیلانے کے لیے بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ نعمت ہمیں، ہماری بہو بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو، آنے والی نسلوں میں بچیوں کو یہ نعمتیں عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک کا فہم عطا فرما۔ اللہ ہمارے بھی نسلوں میں داعی قرآن، مفسر قرآن، حافظ قرآن عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں میں یہ نعمت عطا فرما دینا۔ اللہ برائی سے، برے وقت سے ہماری حفاظت فرما دینا۔ یا اللہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہ ہمیں صبح شام کے اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، حفاظت کی دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اللہ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ اسلام کو یہاں اس ملک میں سے بے حیائی کا خاتمہ کر دیجیے۔ یا اللہ ہر سب خواتین کو پاکستان میں مسلمان خواتین کو پردے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں وقت پہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے جسموں میں سے کاہلی اور سستی کو نکال دیجیے، ہمیں ہمت اور چستی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں پاکیزہ سوچیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پاکیزہ زبانیں عطا فرما۔ میرے مالک ہمارے دلوں کو پاکیزگی سے منور فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنی مخلوق میں رحمت جاں بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ نعمت ہمیں عطا فرما دیجیے۔ میرے مالک ہمیں صحیح معنی میں قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مردوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، نزا کی پیاس سے، حشر کی پیاس سے ہمیں بچا لینا۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر دنیا میں رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہم دنیا سے جائیں یا اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں اس ایمان پر اس دنیا سے لے کر جانا۔ یا اللہ ہم پل صراط پر بجلی کی سی تیزی سے گزر جائیں۔ میرے مالک ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرمانا، حضرت فاطمہ حضرت عائشہ کا ساتھ جنت میں نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہماری نسبتیں حضرت عائشہ سے مضبوط کر دیجیے۔ اللہ جو انہوں نے دین کا کام کیا صحابہ کرام میں اس امت کے لیے، دین اسلام کے لیے، اللہ اس سے حصہ ہمیں عطا فرما دینا میرے مالک۔ یا اللہ اور یہ نعمت ہماری آنے والی نسلوں میں بھی بچیوں کو عطا فرما دینا۔ یا اللہ ہمیں تقویٰ طہارت پاکیزہ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو موبائل کے نیٹ کے فتنے سے محفوظ رکھنا، شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا اللہ جو بھی مانگا ہمیں عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ تمام نعمتیں ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔